دنیا کے سمندر، جہاز اور تجارت کی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی آیا جس میں اسلامی ممالک نے اپنی مہارت اور جدت کے ذریعے دنیا کو قریب کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب علم، تجارت اور ثقافت سمندر کی لہروں کے ساتھ ایک دوسرے تک پہنچتے تھے۔ سوچیں، آج کے گلوبل ٹریڈ اور میری ٹائم ٹیکنالوجی کے بارے میں ہم جتنی معلومات بھی رکھتے ہیں، اس کی بنیاد صدیاں پہلے مسلم ملاحوں اور ماہرین جہاز سازی نے رکھی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اسلامی دنیا میں قدیم جہاز سازی اور نیویگیشن کی تکنیکس کے بارے میں، کس طرح مسلمان تاجر اور ملاح دنیا کے مختلف علاقوں کو آپس میں جوڑتے تھے، اور آج کے جدید میری ٹائم انوویشنز کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مسلم ملاحوں نے کس طرح دنیا کے سمندروں کو اپنے علم، ہنر اور جدت سے جوڑے رکھا۔ اسلامی دنیا میں سمندری سفر کی روایات کافی قدیم ہیں۔ عرب، ایرانی اور ہندوستانی ملاحوں نے صرف قریبی سمندری راستوں کا استعمال نہیں کیا، بلکہ دور دراز ممالک کے ساتھ تجارتی روابط بھی قائم کیے۔ یہ ملاح نہ صرف جہاز چلانے میں ماہر تھے، بلکہ نیویگیشن کے لیے علم فلکیات، موسمی حالات اور سمندری علوم سے بھی مکمل واقف تھے۔ انڈین اوشین میں بصرہ، افریقہ میں ایڈن اور عربیہ، اور انڈیا میں گجرات اور سندھ کے مشرقی ٹریڈ روٹس اہم بندرگاہیں تھیں۔ ان پورٹس کے ذریعے نہ صرف مال و تجارت کا تبادلہ ہوا، بلکہ علم، علوم اور کلچرل ویلیوز بھی منتقل ہوئی۔ مسلمان ملاحوں نے نیویگیشن اور شپ بلڈنگ میں کئی انوویشنز متعارف کروائے۔ مثال کے طور پر مونسون ونڈز کے لیے اسپیشلی سیلز اینڈ ہل ڈیزائنز، کمپاس اینڈ ایسٹرولیبل، ستاروں اور سورج کی مدد سے ڈائریکشن معلوم کرنا، ڈیوریبل شپس، کاروان شپس جو لمبے سمندری سفر برداشت کر سکتے تھے۔ یہ سکلز صرف مال اور تجارت کے لیے نہیں تھیں، بلکہ علم اور کلچرل ایکسچینج کے لیے بھی استعمال ہوتی تھیں۔ مسلم نیویگیٹرز نے اوشین کے مختلف پارٹس کو میپ کیا اور ٹریڈ روٹس کے ایکوریٹ چارٹس تیار کیے۔ مسلم مرچنٹس نے ٹریڈ کے ذریعے دنیا کے مختلف حصوں کو جوڑا۔ یہ کنیکشنز نہ صرف مالی فائدے کے لیے تھے، بلکہ علم و حکمت، کلچر، آرٹس اور سائنس کی تبادلہ کاری کے لیے بھی تھے۔ مثال کے طور پر انڈیا سے ٹیکسٹائل اور سپائسز، افریقہ سے گولڈ اور آئیوری، چائنا سے سلک اور پورسلین۔ اس طرح اسلامک میری ٹائم نیٹ ورک نے نہ صرف مال و تجارت بلکہ علم و ثقافت کے لحاظ سے دنیا کو جوڑا۔ اسلامی دنیا میں سمندری سفر کی تاریخ ایک ایسا باب ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ علم، ہنر اور جدت کس طرح انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لا سکتی ہیں۔ یہ دور اس وقت کا تھا جب مسلم ملاح نہ صرف عربی خلیج اور بحر ہند کی لہروں پر عبور رکھتے تھے، بلکہ دور دراز ممالک تک تجارتی، علمی اور ثقافتی روابط بھی قائم کرتے تھے۔ مسلمان ملاحوں کی تربیت عام لوگوں سے مختلف ہوتی تھی۔ چھوٹے ملاح شپ یارڈز میں تربیت پاتے تھے، کمال، ایسٹرولیبل اور سیکسٹینٹ جیسے ٹولز استعمال کرنا سیکھتے تھے۔ سٹارز، سن، مون اور ٹائڈ پیٹرنز کو سمجھ کر ڈائریکشنز معلوم کرنا آتا تھا۔ ویدر فورکاسٹنگ اور سیزنل ونڈز یعنی مونسون کی مہارت رکھتے تھے۔ یہ تمام تربیت پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل دونوں طرح کی ہوتی تھی۔ ہسٹوریکل ریکارڈز کے مطابق کائرو، بغداد اور کورڈوبا میں مخصوص آبزرویشنز اور میری ٹائم سکولز قائم کیے گئے تھے تاکہ ملاح فلی اسکلڈ ہو کر اوشین وویجز کر سکیں۔ اسلامی دنیا کی سمندری نقل و حرکت کے لیے بہت سی بندرگاہیں اور تجارتی مراکز قائم ہو چکے تھے۔ یہ پورٹ صرف مال و تجارت کے لیے نہیں تھے، بلکہ کلچرل ایکسچینج اور نالج ٹرانسفر کے لیے بھی اہم تھے۔ مثال کے طور پر بصرہ کے پورٹ سے بکس، پیپر اور سائنٹیفک انسٹرومنٹس کا تبادلہ ہوتا تھا۔ مسلم انجینئرز نے جہاز سازی میں کئی اہم امپروومنٹس کی۔ یہ امپروومنٹس صرف فائنانشیل بینیفٹس کے لیے نہیں تھیں، بلکہ ان کا مقصد سپیڈ، سیفٹی اور کارگو کیپیسٹی بڑھانا بھی تھا۔ نویں صدی میں پرشین گلف میں ایک شپ یارڈ میں ملٹی ڈیک ڈھو شپ بنائی گئی تھی جو 50 سے 60 ٹن کارگو لے جا سکتی تھی۔ شپ بلڈنگ کے دوران ووڈ ٹریٹمنٹ اور واٹر پروفنگ کے ایڈوانس میتھڈز استعمال ہوتے تھے۔ مسلمان ملاحوں نے نیویگیشن میں بہت آگے بڑھ کر دنیا کے سمندروں پر ایکوریٹ وویجز کیے۔ سٹارز ایسٹرولیبل کے ذریعے لیٹیٹیوڈ معلوم کرنے کے لیے سمپل ووڈن انسٹرومنٹ کمال، جو نائٹ اسکائی نیویگیشن میں مدد دیتا تھا، ایجاد کیا۔ پورٹو لین چارٹس کے ذریعے کوسٹل میپس ود ونڈ اینڈ کرنٹ ڈائریکشنز استعمال کی۔ عربین سی، انڈین اوشین
اور ریڈ سی میں ملاح انڈیپینڈنٹ وویجز کرتے تھے۔ مونسون ونڈز کا فائدہ اٹھا کر سیزنل ٹریڈ کرتے تھے۔ لانگ ڈسٹینس وویجز میں کبھی کبھی 200 سے 300 نوٹیکل مائلز تک ایرر مارجن صفر کے قریب ہوتا تھا۔ مسلمان ملاح اور ٹریڈرز نے ٹریڈ کے ذریعے دنیا کے مختلف علاقوں کو کنیکٹ کیا۔ یہ ٹریڈ نیٹ ورکس صرف مال و تجارت کے لیے نہیں تھے بلکہ علم و حکمت، آرٹس، کلچر اور سائنس کا تبادلہ بھی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ابن بطوطہ اور المسعودی نے اپنی رائٹنگز میں ڈاکومنٹ کیا کہ کیسے انڈین اوشین میں عرب سیلرز نے انڈین، افریقن اور چائنیز مرچنٹس کے ساتھ کوآپریشن کے ذریعے ٹریڈ کو ایکسپینڈ کیا۔ مسلم نیویگیٹرز نے ایکوریٹ میپس تیار کیے جو یورپ میں صدیوں بعد استعمال ہوئے۔ شپ بلڈنگ انوویٹرز نے گلوبل شپنگ اور کارگو ٹریڈ کی بنیاد رکھی۔ نیویگیشن ٹولز اور ٹیکنیکس ماڈرن میریٹائم سائنس کے اینسیسٹرز بنے۔ کلچرل ایکسچینج کے ذریعے لینگویج، آرٹ، نالج اور ٹریڈ پیٹرنز دنیا بھر میں پہنچے۔ یہ اچیومنٹس یہ ثابت کرتی ہیں کہ مسلم سیلرز اور انجینئرز صرف ٹریڈ کے لیے نہیں بلکہ سائنس اور سویلائزیشن کو بڑھانے کے لیے بھی سمندروں میں کام کرتے تھے۔ قدیم اسلامی ملاحوں اور تاجروں نے دنیا کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑا، اور یہ جوڑ صرف مال و تجارت کا نہیں بلکہ علم، ثقافت اور فنون کے تبادلے کا بھی تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ریڈ سی، انڈین اوشین اور میڈیٹرین کی لہریں انسانیت کے علم و تجربے کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بن گئیں۔ مسلم ٹریڈرز نے اپنے جہازوں اور نیویگیشن سکلز کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک کو جوڑا۔ ان کے ٹریڈ روٹس اتنے وسیع تھے کہ چائنا، انڈیا، افریقہ اور میڈیٹرینز تک پہنچتے تھے۔ ان میں سے چند اہم ٹریڈ روٹس یہ تھے۔ عرب میں عربین سی روٹ سے انڈیا اور ایسٹ افریقہ تک سپائسز، ٹیکسٹائلز اور پریشیس میٹلز لے جاتے تھے۔ ایجپٹ میں ریڈ سی روٹ اور میڈیٹرین ممالک سے ایشیا کے پورٹس تک کلچرل اینڈ سائنٹیفک نالج منتقل ہوتی تھی۔ عراق، ایران میں پرشین گلف روٹ اور انڈیا کے درمیان ٹریڈ کو مضبوط کرتا تھا۔ افریقہ میں انڈین اوشین روٹ کے ایسٹ کوسٹ انڈیا اور ساؤتھ ایشیا کے پورٹس کے درمیان مال و تجارت کا تبادلہ ہوتا تھا۔ اب ہم تھوڑا سا آپ کو ان مصنوعات کے بارے میں بتائیں گے جن کی اس وقت تجارت ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر انڈیا سے سپائسز جیسے بلیک پیپر، سینامم، کارڈمم، ٹیکسٹائلز، کاٹن، سلک، فیبرکس، جیمز اینڈ پریشیس سٹونز وغیرہ ہوتے تھے۔ اگر ہم ایسٹ افریقہ کی بات کریں تو گولڈ، آئیوری، ایگزوٹک اینیملز اینڈ ریئر ووڈز، گم عربک فار ٹریڈ اینڈ میڈیسن۔ چائنا کی بات کریں تو سلک، پورسلین، پیپر، ٹی اینڈ ادر اسپیشلٹی گڈز، اور آخر میں میڈیٹرین کی بات کریں تو گلاس، سیرامک، اولیو آئل، وائن، لگژری آئٹمز فار رائل کورٹس۔ تجارت کے ساتھ ساتھ علم اور ثقافت بھی منتقل ہوتی رہی۔ مثال کے طور پر عربک نمبرلز اور میتھمیٹیکل کنسیپٹس یورپ میں پہنچے۔ ایسٹرونومی اور نیویگیشن کے اصول مختلف ممالک میں سکھائے گئے۔ کیمسٹری، میڈیسن اور انجینئرنگ کے آئیڈیاز کا تبادلہ ہوا۔ ابن ماجد نے انڈین اوشین کے نیویگیشن ٹیکنیکس ڈاکومنٹ کی جو کئی صدیوں بعد یورپین ایکسپلوررز کے لیے ریفرنس بنی۔ المسعودی نے افریقن پورٹس اور ٹریڈنگ سٹیز کی ڈیٹیلز درج کی جو بعد میں ہسٹورینز کے لیے انویلیویبل سورس بنی۔ مسلمان بندرگاہیں صرف مال و تجارت کے لیے نہیں تھے بلکہ نالج ہبس بھی تھے۔ بصرہ میں سائنٹیفک انسٹرومنٹس، مینیوسکرپٹس اور بکس کا مرکز تھا۔ عرب افریقن کلچرل مکسنگ پوائنٹ ایڈن اور انڈین نالج کوریج کرتی تھی۔ سندھ اور گجرات میں ایجوکیشن اور میری ٹائم سکولز کی بنیادیں پڑیں۔ یہ شہر ماڈرن ٹریڈ کے اینسیسٹرز کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں جہاں شپنگ، لاجسٹک اور کلچرل ایکسچینج کا نظام ڈیولپ تھا۔ ایک روایت کے مطابق ابن بطوطہ نے ایسٹ افریقہ سے انڈیا تک وویجز کی اور اپنی رائٹنگز میں ذکر کیا کہ کیسے مسلم سیلرز نے انڈین، افریقن اور چائنیز مرچنٹس کے ساتھ کولیبوریشن کے ذریعے ٹریڈ کو ایکسپینڈ کیا۔ ایک اور مثال میں زینگ ہی چائنا کے وویجز میں مسلم نیویگیٹرز نے بطور پائلٹس کام کیا اور انڈین اوشین ٹریڈ کو سموتھ بنایا۔ تجارتی نیٹ ورکس نے گلوبل کنیکٹیویٹی کی بنیاد رکھی۔ مسلم نیویگیٹرز نے ایکوریٹ میپس اور چارٹس تیار کیے جو صدیوں بعد یورپین ایکسپلوررز کے لیے بنیاد بنے۔
کلچرل اینڈ سائنٹیفک ایکسچینج نے ورلڈ سویلائزیشن کے ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کیا۔ قدیم اسلامی تجارتی نیٹ ورکس نے دنیا کو اس طرح کنیکٹ کیا کہ مال، علم اور ثقافت سب کے لیے ایکسیسیبل ہوئے۔ یہ کنیکشنز آج کے انٹرنیشنل ٹریڈ، گلوبلائزیشن اور ماڈرن شپنگ کے لیے فاؤنڈیشن کا کام کرتے ہیں۔ قدیم اسلامی ملاحوں اور نیویگیٹرز نے سمندر میں سفر کے لیے کئی ٹولز اور ٹیکنیکس ڈیولپ کی، جو نہ صرف تجارت کے لیے بلکہ علم اور سویلائزیشن کے فروغ کے لیے بھی اہم تھیں۔ یہ ٹولز آج کے جی پی ایس، ماڈرن کمپاسز اور ایڈوانس نیویگیشن سسٹم کے اینسیسٹرز کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ایسٹرولبل ایک ایسی ڈیوائس تھی جس سے لیٹیٹیوڈ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ سٹارز اور سن کی پوزیشنز کے حساب سے یہ بتاتا تھا کہ آپ کس لیٹیٹیوڈ پر ہیں۔ ملاح اور نیویگیٹرز نے اس سے دن اور رات دونوں وقتوں میں نیویگیشن کیا۔ یورپین ایکسپلوررز نے بھی صدیوں بعد اسی کانسیپٹ کو اڈاپٹ کیا۔ کمال ایک چھوٹا ووڈن انسٹرومنٹ تھا جو نائٹ اسکائی میں سٹارز کو دیکھ کر ڈائریکشن اور لیٹیٹیوڈ معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ سیلرز اسے ہاریزن اور سٹار کے اینگل کے مطابق ایڈجسٹ کرتے تھے۔ خاص طور پر ہندوستانی سمندروں میں لانگ ڈسٹینس وائجز کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مونسون ونڈز کے دوران ایکوریٹ نیویگیشن پاسبل ہوتی تھی۔ پورٹ اور لان چارٹس نے کوسٹل نیویگیشن میں انقلاب پیدا کیا۔ لینڈ مارک، ہاربرز اور کوسٹ لائن کو ایکوریٹلی ڈپکٹ کیا گیا۔ کرنٹ، ونڈ پیٹرنز اور ٹائڈز کی معلومات بھی شامل تھیں۔ ٹریڈرز اور سیلرز کے لیے یہ سیفٹی میپس اور سپیڈ دونوں میں مددگار ثابت ہوئے۔ ٹریڈرز اور سیلرز کے لیے یہ میپ سیفٹی اور سپیڈ دونوں میں مددگار ثابت ہوئے۔ مثال کے طور پر بصرہ اور ایڈن کے پورٹس کے کوسٹل میپ صدیوں بعد بھی یورپ میں ریفرنس بنے۔ افریقہ اور انڈیا کے ٹریڈ روٹس کے میپس مسلم نیویگیٹرز نے تیار کیے۔ مسلمان انجینئرز نے شپ بلڈنگ میں کئی اہم انوویشنز کی۔ مثال کے طور پر ہول ڈیزائنز، ویوز اور سٹارمز فلیکسیبل ہولز برداشت کر سکتے تھے۔ لانگ ڈسٹینس وائجز کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کیے گئے تھے۔ مونسون ونڈز کے لیے آپٹیمائزڈ سیلز، ملٹیپل سیل کنفیگریشن سے سپیڈ اور مینیوربلٹی بڑھتی تھی۔ ڈھاؤ شپ ایک لمبا کارگو جہاز جس کی کیپیسٹی 50 سے 60 ٹن تھی۔ ری انفورس ووڈ اینڈ واٹر پروفنگ ٹیکنیک سے ڈیوریبلٹی بڑھائی گئی۔ 10ویں صدی میں انڈین اوشین میں ملٹی ڈیک ڈھاؤس استعمال ہوتی تھیں۔ شپ یارڈز میں ایڈوانس ٹولز استعمال ہوتے تھے تاکہ شپ سٹرونگ اور اوشین ورتھی بن سکیں۔ مسلم نیویگیٹرز کی نیویگیشن سکلز قابل تعریف تھیں۔ نائٹ اسکائی سٹار بیسڈ نیویگیشن کو آبزرو کر کے ڈائریکشن معلوم کرتا۔ ڈے ٹائم سن بیسڈ نیویگیشن میں سورج کی پوزیشن سے روٹ فالو کرنا۔ اوشین کرنٹس اینڈ ٹائڈز اور ٹائڈز کا پیٹرن اسٹڈی کر کے آپٹیمل روٹ چوز کرنا۔ سیزنل ونڈز مونسون ونڈز پیٹرنز کے مطابق وویج پلان کرنا۔ مثال کے طور پر تاجر عرب سے انڈیا جاتے وقت مونسون ونڈز کا ایڈوانٹیج لیتے تھے۔ ایسٹ افریقہ اور چائنا کے درمیان تجارت میں نیویگیشن ایرا تقریباً صفر کے قریب تھا۔ قدیم اسلامی ملاحوں اور نیویگیٹرز نے صرف تجارت میں مہارت حاصل نہیں کی بلکہ انہوں نے علم اور تعلیم کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کی کوششیں دنیا کے مختلف حصوں میں علم، ثقافت اور انسانی ترقی کے تبادلے کا سبب بنی۔ مسلمان نیویگیٹرز کی تربیت مخصوص میری ٹائم سکولز اور آبزرویٹریز میں ہوتی تھی۔ بغداد، یہاں ایسٹرونومی اور نیویگیشن کی ایڈوانس اسٹڈیز کی جاتی تھی۔ ایسٹرولبل اور ادر انسٹرومنٹ کو ٹرین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کائرو میں تجارت کے ساتھ ساتھ جیوگرافی اور اوشین گرافی کے اصول بھی پڑھائے جاتے تھے۔ کوسٹل سٹیز جیسے ایڈن اور بصرہ میں پریکٹیکل ٹریننگ ہوتی تھی جہاں اسٹوڈنٹس ریئل وائجز کرتے ہوئے لرننگ حاصل کرتے تھے۔ میری ٹائم سکولز میں سن، سٹارز، ٹائڈز کی آبزرویشنز، نیویگیشن ٹولز استعمال کرنے کی مہارت، ویدر پریڈکشن اور مونسون ونڈز کا مطالعہ، شپ بلڈنگ اور اوشین سیفٹی ٹیکنیکس پڑھائی جاتی تھی۔ یہ ادارے نہ صرف پریکٹیکل ٹریننگ دیتے تھے بلکہ علم کے تبادلے کا مرکز بھی تھے۔ اسکالرز اور اسٹوڈنٹس مختلف ممالک سے آ کر یہاں سیکھتے اور تجربات شیئر کرتے تھے۔ اسلامی تجارتی نیٹ ورکس دنیا کے مختلف علاقوں کو کنیکٹ کرتے اور کلچرل ایکسچینج کا وسیلہ بنے۔
تجارت کے دوران انڈیا، افریقہ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں عربک کو بطور لنگوا فرینکا استعمال کیا گیا۔ مسلمان نیویگیٹرز نے انڈیا اور افریقہ میں چائنیز میڈیکل نالج اور سائنٹیفک ٹیکنیکس شیئر کی۔ اسپائسز، آرکیٹیکچر، آرٹ اور ٹیکسٹائل کی تجارت کے ساتھ ساتھ اسلامک آرٹ اور آرکیٹیکچرل سٹائلز بھی دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچے۔ ابن بطوطہ نے اپنی جرنی میں بیان کیا کہ کیسے افریقن اور انڈین پورٹس میں عرب، مسلمز اور لوکل کمیونٹیز ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور نالج ایکسچینج کرتے تھے۔ قدیم اسلامی ملاحوں، اسکالرز، نیویگیٹرز اور تاجروں کی محنت اور علم نے دنیا کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اب وقت ہے کہ ہم اس پورے سفر کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آج کے دور میں ہم ان اچیومنٹس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ قدیم اسلام میں دولت اور علم دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی روایت تھی۔ بادشاہوں، حکمرانوں اور تجارتی رہنماؤں نے سمندر پر سفر اور علم کے فروغ کے لیے اقدامات کیے۔ الادریسی، ابن ماجد اور دیگر اسکالرز نے نیویگیشن کے اصول مرتب کیے۔ ایسٹرونومیکل انسٹرومنٹس اور پریکٹیکل نالج نے سمندروں پر ایکوریٹ وویجز ممکن بنائیں۔ ریڈ سی، انڈین اوشین اور میڈیٹرینین کے ٹریڈ نیٹ ورکس نے آئیڈیاز، گوڈز اور کلچر کا تبادلہ کیا۔ اوشین کرنٹس، مونسون ونڈز اور ٹائیڈز کے پیٹرن کو سسٹمیٹیکلی اسٹڈی کیا گیا۔ پورٹولان چارٹس، کمال، ایسٹرولیبل اور ڈھو شپس جیسے ٹولز نے نیویگیشن اور تجارت میں ریولوشن پیدا کیا۔ شپ بلڈنگ انوویشن اور نیویگیشن ٹیکنیکس نے سمندروں پر محفوظ سفر ممکن بنایا۔ آبزرویٹریز، میری ٹائم سکولز اور تجارت کے ذریعے ایجوکیشن اور نالج کا تبادلہ ہوا۔ اسکالرز اور نیویگیٹرز نے سائنٹیفک، کلچرل اور لنگوسٹک ایکسچینج کو پروموٹ کیا۔ اسلامک میری ٹائم اچیومنٹس نے انڈیا، افریقہ، یورپ اور ایشیا کی سویلائزیشنز پر اثر ڈالا۔ ماڈرن گلوبل ٹریڈ، شپنگ اور نیویگیشن سسٹمز انہی پرنسپلز پر مبنی ہیں۔ مسلم نیویگیٹرز نے آبزرویشن، کیوریسٹی اور ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے سمندروں اور قدرت کو سمجھا۔ آج کے سائنٹسٹ اور انجینئرز کو بھی اسی سپرٹ اور انوویشن کے تحت پرابلم سالو کرنے چاہیے۔ تجارت اور سفر کے دوران ایجوکیشن اور نالج ایکسچینج اہم رہا۔ جدید دنیا میں اوپن لرننگ، کولیبوریشن اور گلوبل نالج شیئرنگ اسی کنسیپٹ کا حصہ ہیں۔ اسلامی تجارتی نیٹ ورکس نے مختلف زبانوں، ثقافتوں اور مذاہب کو کنیکٹ کیا۔ آج کی گلوبل سوسائٹی میں کلچر اویئرنیس اور صبر بہت ضروری ہیں۔ ٹائیڈز، مونسون وینڈز اور اوشین کرنٹس کے مطابق سفر پلان کرنا عقل مندی کی مثال ہے۔ ماڈرن چیلنجز جیسے ریسورس مینجمنٹ، کلائمیٹ چینج اور گلوبل ٹریڈ میں اڈاپٹیشن ضروری ہے۔ اینشینٹ اسلامک میری ٹائم اچیومنٹس آج بھی ماڈرن شپنگ، ایجوکیشن، جی پی ایس نیویگیشن اور گلوبل ٹریڈ کے لیے انسپائریشنز ہیں۔ ینگ جنریشن کو تاریخ سے سیکھ کر فیوچر میں سسٹینیبل اور انوویٹو سلوشنز ڈیولپ کرنے چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اپنی ہسٹری اور ہیریٹیج سے صحیح معنوں میں سبق لے رہے ہیں؟ نالج اور انوویشن کو ماڈرن ورلڈ میں کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ کلچرل ایکسچینج اور گلوبل کولیبوریشن کو بڑھانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قدیم اسلامی نیویگیٹرز اور اسکالرز نے ہمیں دکھایا کہ سمندروں کی کوئی حدود نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جڑنا ہے اور ایک دوسرے سے کیسے سیکھنا ہے۔ آج بھی اوشین پورٹس اور گلوبل ٹریڈ کی ڈائنامکس ہمیں انسپائر کرتی ہیں کہ ہم باؤنڈریز کی بجائے بریجز بنائیں۔ کلچر، ایجوکیشن، سائنس اور کولیبوریشن کے ذریعے ہم اپنے دور کے ایکسپلوررز بن سکتے ہیں۔